دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ پاک ہمیں یہ 15 شعبان کی مبارک رات نصیب فرما رہے ہیں، جو یہ 2 دن کے بعد ہے۔ اس کی فضیلتیں بہت سی احادیث میں مروی ہیں۔ تقریباً 17 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت منقول ہے، اور اس کے فضائل میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں اور بندیوں کی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اب ایک بکری کے جسم پر تو ہزاروں بال ہوں گے۔ اب بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا، بلکہ قبیلہ کلب، تو ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، تو اب ان کے بالوں کو شمار کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بے شمار مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ غنیمت کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص عبادات کا بھی ذکر ہے۔ لمبا سجدہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں تو یہ فکر میں پڑ گئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو نہیں نکل گئی، تو میں نے اٹھ کر ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو ذرا چھیڑا، اس پر ہاتھ لگایا، انگوٹھا لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا حرکت فرمائی، تو میں سمجھ گئی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دیر تک اللہ سے مانگتے رہے۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے۔ ہمارے تمام اکابرین نور اللہ مراقدہم کے یہاں اس کا بہت اہتمام کیا گیا۔ آخر میں حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ، اسی طرح ہمارے حضرت معصوم مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں بھی اس کا بہت اہتمام رہا۔ تو ہم بھی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، تو اگر ہم تھوڑی کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو اس سے پہلے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے، اور رمضان کا مہینہ پھر ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، تاکہ رمضان کی تمام برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اور اسی طرح اس کے بعد والے دن روزے کے متعلق بھی بعض روایات میں ذکر آیا ہے، لیکن محدثین نے ان روایتوں پر کلام کیا ہے کہ اس میں بعض راوی ضعیف ہیں، لیکن چونکہ یہ 15ویں تاریخ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس نیت سے بھی ہم روزہ رکھ لیں کہ ہر مہینے میں 15ویں تاریخ کو تو میرے نبی علیہ السلام روزے کے ساتھ ہوتے تھے، تو چلو اس مہینے میں میں بھی روزے کے ساتھ یہ دن گزار لوں۔ اور اگر اللہ پاک توفیق دے، ابھی موقع بھی ہے، ابھی سے ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ہم کل کا بھی روزہ رکھ لیں، شنیچر کا بھی رکھ لیں اور اتوار کا بھی، تو 13، 14، 15 تینوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں موافقت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور کیا بعید ہے کہ اگر ہم نے اس مرتبہ ہمت کر لی، اللہ پاک ہمیں ہر مہینے ان 3 دن کے روزے کی توفیق نصیب فرما دے، تو اس کی بھی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔